ایک اونچا مقام دیتا ہے، ایک احترام کا ایک رشتہ ہے۔ عورت ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے اور بیوی بھی ہے۔ اس کے باوجود ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم باہر جب کسی بھی اور عورت سے بات کرتے ہیں تو وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی اور کسی کی بیٹی ہوگی۔ میں آج یہ حوالہ اس وجہ سے دے رہی ہوں، آج 9 تاریخ کو ہمارے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پیش آنے والا واقعہ، اور یہ ایک نہ اس عورت کا پتہ ہے وہ عورت کون ہے، اور نہ ہی اس عورت کو بالوں سے گھسیٹنے والے اس شخص کا پتہ ہے کہ وہ کون ہے، لیکن یہ واقعہ پیش آتا ہے مارگلہ کی پہاڑیوں میں، اور وہاں پہ عورت کو جس طرح سے بالوں سے گھسیٹا یہ جا رہا ہے، یہ ہماری اقدار کے بالکل منافی ہے، اور ہمیں پوری دنیا کے سامنے شرمندہ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم آواز اٹھاتے ہیں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، ہم عورتوں کا دن منا رہی ہیں، کیا فائدہ ایسے عورتوں کے دن منانے کے؟ عورت کا تو ہر روز دن ہے، جس طرح باپ کا دن منا جاتا ہے، باپ تو ہر دن ہے، ماں کا ہر دن ہے۔ تو یہ دن منانے سے فائدہ نہیں ہے جب تک ہم اپنی سوچ، اپنے رویے کو تبدیل نہیں کر لیتے ہیں۔ اور جس طرح سے اس خاتون کو بالوں سے گھسیٹا گیا، گو کہ وہاں پر کیا واقعہ پیش آیا، اس عورت نے اس کے کیا بدتمیزی کی ہے، یا ان کی آپس میں گاڑی لگی ہے، ڈینٹ پڑ گئی، کچھ بھی ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس طرح سے کسی عورت کو سڑک پر بالوں سے گھسیٹنا، اور پھر اس سے بھی شرمندگی کی بات کے پاس وہ لوگ آرام سے گزر رہے ہیں اور وہ اس معاملے میں کوئی بھی مداخلت نہیں کر رہا۔ کیا اس مارنے والے، اس بالوں کو گھسیٹنے والے شخص کی اپنی ماں نہیں تھی؟ اس کو کسی ماں نے جنم نہیں دیا؟ کیا اس کی کوئی بیٹی نہیں ہے یا نہیں ہوگی؟ اس کی کوئی بہن نہیں ہے؟ کیا اس کا کوئی اس دنیا میں عورت نام کا کوئی رشتہ نہیں ہے؟ مجھے تو اس طرح سے بالوں سے گھسیٹنے سے لگ رہا ہے کہ یا تو اس کو کسی عورت نے جنم نہیں دیا، اور اگر کسی عورت نے جنم دیا ہی ہے تو پھر اس نے وہ عورت کو بالوں سے گھسیٹ کر یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ اس کا اپنی ماں کے ساتھ کس طرح سے رویہ ہو سکتا ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ کس طرح کا بہیو کر سکتا ہے۔ ہوگی کوئی بڑی شخصیت یا کوئی عام شخصیت ہوگی، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ایک عورت کو بالوں سے اس طرح سے سرے عام سڑک پر گھسیٹنا جو ہے، کیا یہ مردانگی تھی کہ یا مردانگی کے منہ پر ایک زوردار تماچا اس شخص نے مارا ہے، اور اس طرح سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو پوری دنیا کے سامنے بھی شرمندہ کیا ہے، جہاں پہ ہم عورتوں کے حقوق کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ حال ہی میں ہمارے آرمی چیف عورت کی عزت و احترام کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں، تو آرمی چیف صاحب سے میں مخاطب ہوں کہ آپ آئیں اور اس معاملے کے حوالے سے چھان بین کریں۔ ضروری نہیں کہ عورت کا اگر قصور بھی ہے تو عورت کو کون یہ حق دیتا ہے کہ عورت کو اس طرح سے سر عام تصویر اس کی کرے، سر عام اس کو بالوں سے گھسیٹے۔ اگر ان کو کوئی گاڑی لگنے کا معاملہ تھا یا بدتمیز تھی عورت، اس کے باوجود بھی اس شخص کو اپنی لمٹس میں رہ کر بات کرنی چاہیے تھی، لیکن اس نے جس طرح سے اس عورت کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا ہے، انتہائی قابل افسوس ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں خود شرمندہ ہو رہے ہیں کہ پوری دنیا، پورا ٹویٹر بھرا ہوا ہے اس ویڈیو سے، جو اس وقت یہ ویڈیو کلپ وائرل ہو رہا ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف خواتین کی عزت کے حوالے سے کافی زیادہ پروسیسر ہیں، تو یقینی بات ہے وہ اس پر ضرور نوٹس لیں گے اور اس شخص کو ضرور سزا دیں گے کہ کس طرح سے اس نے عورت کو سڑک پر گھسیٹا، اور دوبارہ سے کسی مرد کی جرت نہ ہو کہ وہ اس طرح سے عورت کو تذلیل کرے۔ انتہائی شرمندگی ہے ہمارے لیے، سب کے لیے، اور یہ کل ہم عالمی طور پر خواتین کا دن بھی مناتے رہے، اس کے حوالے سے تقاریر بھی کرتے رہے کہ یہ صرف ہماری باتیں ہماری تقریروں تک ہی محدود ہیں، ہم عملاً کچھ ایسا نہیں کر رہے ہیں کہ جس سے ہمارا ملک میں ہمارے کردار اور دنیا میں ہمارے عمل کو عزت احترام سے دیکھا جائے، لیکن شاید ہم اس کے سب کی الٹ کر رہے ہیں۔ جو ہماری زبان ادا کر رہی ہے ہم اس کے بالکل اپوزٹ جا رہے ہیں، اور خواتین کے حق کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم خواتین کا ہر وہ حق چھین رہے ہیں۔ ہم تو اب سڑکوں پہ دوسروں کی خواتین کو چھوڑ نہیں رہے ہیں، یہ تو گھر کی خواتین کے حقوق کی بات تو دور کی بات ہے۔ دوسری اہم خبر، ہم ٹرائی اینگل بنا ہوا ہے اس وقت، مباحثہ چل رہا ہے، اس وقت ڈبیٹ چل رہی ہے ریاض
इमरान रियाज के दरमियान, इंजीनियर मोहम्मद अली के दरमियान और आफ्ताब इकबाल के दरमियान। सबसे पहली बात तो ये कि इस वक्त मेरा ख्याल है कि इन तीनों शख्सियात को जो है इस डिबेट से निकल जाना चाहिए और अपने असली काम सर अंजाम देने चाहिए, जो इनकी जिम्मेदारी है, ये जो जिम्मेदारियां ये निभा रही हैं, ये एक बहुत ही फजूल बहस है और इसको जितना लटकाया जाएगा उसको उतनी ही बढ़ती जाएगी। वो पंजाबी में कहते हैं कि पानी में मदानी डालने से या लस्सी में जितने ज़्यादा पानी डालते जाएंगे तो वो तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही हाल इस वक्त है। और हम बात करते हैं अगर इंजीनियर मोहम्मद अली की, तो इंजीनियर मोहम्मद अली ने उलमा या फासिल का कोर्स तो ये इल्म नहीं कहाँ से किया है, बहरहाल दलील से बात करते हैं, लेकिन समझदार होने के साथ इस तरह के उनको बयानात देने उनके लिए मेरे ख्याल के ठीक नहीं है। जहाँ हम अगर आते हैं आफ्ताब इकबाल के दरमियान, तो वो बहुत बड़े सहाफ़ी हैं और सहाफ़ती घराने से उनका तल्लक भी है। ज़ाती तौर पे भी उनकी बाकी फैमिली को मैं जानती हूँ। तो बहुत ही मुदब्बर किस्म के इंसान हैं, बहुत शाइस्ता इंसान हैं, जो कि मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन इसके बावजूद वो बात करते हैं तो एक दलील के साथ करते हैं, ऑथेंटिक बात करते हैं। और उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली को बहुत बेहतरीन जवाब दे दिया है। तो मेरा ख्याल है कि अब उनको ठंड पड़ जानी चाहिए इंजीनियर मोहम्मद अली साहब को, और इस डिबेट पे अब हट जाना चाहिए। बात कर रहे थे, बात कहाँ से शुरू हुई थी? बात इमरान रियाज को भगौड़ा कहने से शुरू हुई थी। तो अगर आपकी जान को खतरा हो, आपके ख़ानदान को खतरा हो, बारहा आप गिरफ्तार हो चुकी हो, आपको आपका जुल्म सितम हुआ हो कैद के दौरान, और आपको एक मौका मिले कि आप बाहर चले जाएं, और वो बाहर जाना भी बहुत बड़ा फैसला करना था इमरान रियाज के लिए। अगर उसकी जगह पर होकर सोचते तो ये भगौड़े का लफ्ज़ इस्तेमाल न करते। बात शुरू हुई थी इस भगौड़े का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से। तो इंजीनियर मोहम्मद अली के साथ भी अगर ऐसा ही हो, और फिर ये सब लोग पूछें कि आया आप भगौड़े हैं या नहीं हैं, और हो सकता है कि भागने पर मजबूर किया गया हो। आपको क्या पता, आपने वो दर्द, वो तकलीफ सही है जो इमरान रियाज ने बर्दाश्त की है, और वो सब कुछ बर्दाश्त, अगर उसका चौथा हिस्सा भी आप बर्दाश्त करते तो फिर आप उनको भगौड़े का लफ्ज़ कहते। बहादुर शख्स है और खुलकर बोला है वो शख्स। और इस तरह ऐसे मौके पर आफ्ताब अहमद का जवाब देना, मेरा ख्याल है इसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली को जो है वो अपनी बहस छोड़ देनी चाहिए, इस बहस से आगे मुआज़रत कर लेनी चाहिए। मेरा तो यही ज़ाती ख्याल है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।